أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 123 سے 132 تک 10 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. اس صورت میں اس سے قبل 4 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ گزرا ہے. پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر 2 پیغمبروں کا ایک ساتھ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. ان 4 پیغمبروں کے تذکرے کے بعد آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کل 2 مقامات پر ہے. ایک سورہ انعام میں 7ویں پارے میں، وہاں صرف ان کا نام ذکر ہے، باقی ان کی قوم کا یا ان کی بعثت کا یا ان پر کیا حالات آئے اس کا کوئی تذکرہ نہیں. اور دوسرا یہ سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 123 میں اللہ پاک نے حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. اور جیسے پچھلے 4 انبیاء کا ذکر ہوا، اور مقصد اللہ پاک اس انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ میرے مقبول اور محبوب بندے ہیں، اور ان پر یہ حالات آئے ہیں، آزمائشیں آئی، لیکن انہوں نے ہر حالت میں رجوع میری ذات کی طرف کیا، مایوس نہیں ہوئے، اپنی امت پر محنت اور کوشش خوب کی، چاہے کسی نے مانا قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے رب سے تعلق کو کمزور نہیں کیا. اور یہی اللہ کے محبوب بندوں کی علامت ہے کہ وہ آنے والے ہر قسم کے حالات کے باوجود بھی اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور نہیں کرتے، اللہ سے جڑے رہتے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا أَلَا تَتَّقُونَ، تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے، أَتَدْعُونَ بَعْلًا، کیا تم بعل کو پکارتے ہو. یہ بعل ایک بت کا نام ہے، یہ جو اس قوم کا بت تھا اس کا نام تھا بعل. تم بعل کو پکارتے ہو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور اتنی خوبصورت کائنات کو پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ، جو کون ہے؟ اللہ ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین، اور وہ اللہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پچھلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. فکذبوہ، لیکن قوم نے یہ سن کر ان کی بات کو جھٹلا دیا. فإنہم لمحضرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ سب کے سب جھٹلانے والے گرفتار کیے جائیں گے، پکڑے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے پیغمبر کی اتباع کی.
وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ان کے تذکرے کو بھی بعد والوں میں باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہو حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ہر نیکی کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک تھے۔ اب دیکھیں یہاں حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا۔ قرآن کریم کے اندر جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے، ان انبیاء کی امت، ان کا وطن، ان پر پیش آنے والے حالات، قربانیاں، ان کا اکثر تذکرہ احادیث میں آتا ہے۔ لیکن حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا تذکرہ، جیسے میں نے ایک تو ابھی عرض کیا کہ قرآن میں کتنی جگہوں پر، 2 جگہوں پر۔ سورہ انعام میں تو صرف اللہ نے نام ذکر فرمایا، یہاں تھوڑی سی تفصیل۔ اس کے علاوہ پوری احادیث کے اندر، حدیث کے ذخیرے میں حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی تذکرہ، ان کی قوم کا تذکرہ بھی نہیں۔ البتہ مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے کسی نہ کسی درجے میں، اور اس پر اتفاق کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا جب انتقال ہوا تو جو ان کی قوم تھی وہ 2 حصوں میں بٹ گئی، تقسیم ہو گئی، اور ان میں سے ایک طبقے نے تو بیت المقدس کو اپنا وطن بنایا، اور دوسرا جو طبقہ تھا وہ بیت المقدس سے نکل گیا، آپس میں لڑ پڑے۔ ایک نے بیت المقدس کو اپنی جگہ بنائی اور دوسرے نے بیت المقدس سے نکل کر دوسری جگہ اپنے لیے ٹھکانہ بنایا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں آگے چل کر بت پرستی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اپنے لیے ایک بہت بڑا بت بنایا، جیسے اس کا نام اللہ پاک نے یہاں بعل ذکر کیا۔ بعل کے معنی آتے بڑے انسان کے، انہوں نے اس کا نام بعل رکھا اور جا کر اس کے سامنے سجدے کرتے تھے، اس سے مانگتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو جب سمجھانے کی کوشش کی تو اس وقت کے بادشاہ نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، جیسے ہوتا رہا ہے ہر زمانے میں کہ ان کو قتل کر دوں، لیکن اللہ کی شان کہ ان کو اطلاع ہوئی، پیغمبر کا رابطہ اللہ سے وحی کے ذریعے سے ہوتا، اطلاع ہو گئی، حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام نکل گئے، محفوظ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آئے۔ اب اس بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم ہمیں اللہ سے ڈراتے ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، آنکھوں کے سامنے نہیں، نظر نہ آنے والی چیز کی طاقت کو، قدرت کو ہم کیسے تسلیم کر لیں، جبکہ ہم جس کے سامنے جھکتے ہیں یہ بت، یہ بعل، یہ تو سامنے کھڑا ہے۔ تو اب فرق کیسے ہو کہ آپ صحیح ہے یا ہم صحیح ہے؟ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا اس کا آسان حل یہ ہے کہ بھئی ایسا کرتے ہیں، آپ لوگ اپنے بت کے نام پر مختلف چیزیں لا کے پیش کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، کبھی جانور ذبح کرتے ہیں، کبھی کھانا پکانا لا کے رکھ دیتے ہیں، تو چلتے ہیں ایک میدان میں، آپ لوگ بھی ایک قربانی لا کر رکھ دیں، میں بھی ایک قربانی کا جانور لا کے رکھ دیتا ہوں۔ اور چونکہ اس زمانے میں نظام یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی تو اس کو آسمان سے ایک آگ آ کے جلا دیتی۔ لیکن یہ اس امت کے ساتھ کتنی مہربانی کا معاملہ ہے، ہم
عید الاضحیٰ کے دن جانور ذبح کرتے ہیں نا، ہر چھری چلانے والے مومن مسلمان سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وعدہ فرمایا، تسلی دی، فرمایا تم اللہ کے نام پہ ذبح کر دو، ابھی اس کا خون نیچے نہیں پہنچا ہوگا کہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اب کس آدمی کی قربانی کرتے ہوئے دل میں کیا جذبہ ہے، کیا خیال ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے، کیا ہوا، لیکن اللہ نے اس امت کے ساتھ اتنی ستاری کا، پردے کا معاملہ فرمایا حضور کی برکت سے۔ لیکن پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، قربانی رکھ دی جاتی اور اب فیصلہ ہوگا کہ قربانی مقبول ہے یا نہیں تو آسمان سے آگ آئے گی۔ اب پوری دنیا تماشا کر رہی، اب آگ نہیں آئی تو کھلی شرمندگی کہ بھئی یہ آدمی غیر مقبول ہے، جبھی تو آگ نے نہیں جلایا۔ کتنا مشکل کام۔ وہ لوگ تیار ہو گئے، انہوں نے اپنے جانور لا کے بعل کے قدموں میں کھڑے کیے، حضرت الیاس علیہ السلام جانور لا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا فاصلے میں۔ کافی انتظار ہوا، کچھ دیر کے بعد آسمان سے آگ آئی اور حضرت الیاس علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس کو جلا دیا، اس کو ختم کر دیا، اور جو ان کے پیش کیے ہوئے جانور تھے وہ اسی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ تو بھئی کون کامیاب ہوا؟ حضرت الیاس علیہ السلام۔ بات طے ہو گئی۔ تو ایک بہت بڑے مجمع نے فوراً اسی وقت سجدے میں گر کر شرک سے بیزاری کا اظہار کیا، توبہ کر لی۔ لیکن کہتے ہیں نا ہدایت بڑی نعمت ہے، انسان اگر اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے مہر جباریت لگ جاتی ہے، یعنی وہ مہر لگا دی جاتی ہے کہ پھر اللہ پاک اس بندے پہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتے۔ تو ایک بہت بڑا مجمع ایمان لایا، لیکن یہ جو ظالم بادشاہ اور جو اس کے متبعین، انہوں نے وہی ترتیب اختیار کی جو ایک طبقہ ہمیشہ، انہوں نے کہا یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے، کوئی جادوگر ہے، اس نے تو ہمیں بنانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا یہ آگ کوئی آسمان سے نہیں آئی، اس نے جادو کے زور پہ ایسا کیا۔ بالآخر کیا ہوا؟ پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب اور پکڑ آئی۔ اب اللہ پاک کی طرف سے عذاب کس کیفیت میں آیا، اس کے بارے میں بھی مفسرین کی مختلف رائے ہے کہ آیا ایک زوردار آواز آئی، یا بجلی چمکی ہے، یا ہوا چلی ہے، لیکن اللہ پاک نے ان سارے مشرکین کو نیست و نابود اور تباہ کر دی، وہ ختم ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، ان واقعات کو اس صورت میں اس ترتیب کے ساتھ جو بیان کیا گیا، ایک ایک پیغمبر کا تذکرہ ہے، اور آگے جو آیات ہے کل کے درس میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ مقصد ایک پیغام، عبرت کا ایک سبق، کہ اس دنیا میں انسان اگر پیغمبر کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، طریقے پیغمبر سے ہٹ جاتا ہے، باوجود ہدایت کے اسباب ہونے کے اپنے آپ کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے، اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس آدمی پر اللہ پاک ہدایت کے دروازوں کو بند فرما دے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ نیک اعمال کی توفیق کا ملنا، نیک مجلسوں کا ملنا، خیر کی باتوں کا ملنا، ہمیں صحیح اور فرق کی تمیز کرانے والے اہل اللہ کا موجود ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ہو، خدا نخواستہ کل یہ سب چیزیں نہ رہے، تو پھر تو انسان اور جانور برابر ہو جائے۔ تو زندگی اتباع سنت والی ہو، عقیدہ توحید والی ہو، ہر ایسا عمل جو خدا نخواستہ انسان کو شرک کے قریب لے جائے، شرک پر آمادہ کرے، اس سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ توبہ، اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ جیسے ہر ہفتے کے دن مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے،
تو کل انشاءاللہ 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کا اصلاحی بیان بنات کے مدرسے میں ہوگا، اور عصر کی نماز کے بعد مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز میں جیسے اعلان کیا تھا کہ اتوار کے دن صبح 10 بجے صلاۃ الاستسقاء کی ترتیب بنائی جا رہی ہے بارش کے لیے جو مسنون نماز ہے، تو انشاءاللہ اتوار کے دن صبح 10 بجے مسجد سے متصل ہال میں انشاءاللہ ترتیب ہوگی۔ یہ سنت عمل ہے، تمام ساتھی اس کی بھی تیاری کریں، باقی احباب کو بھی مطلع فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔